ان میں تو کمی سے مراد یہ ہے کہ یعنی میری نماز اگر مکمل نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، تو وہ نماز کیسے مکمل ہوگی؟ اس کے لیے کوئی تجرباتی طریقہ جو ہوگا اس کو استعمال کروں گا، تو اس کے ذریعے سے مثال کے طور پر حضرت صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ نماز کا وقت ہو رہا تھا، انہوں نے کہا چلو جی نماز کے لیے ذہن بنائیں، نماز کے لیے ذہن بنائیں۔ اب نماز کے لیے ذہن بنائے، کبھی سوچے، کبھی سنا بھی ہے؟ اب یہ ہے کہ میں مثال کے طور پر جا کر اپنے کام سے آ کے جو فوراً نیت مان لیتا ہوں، تو وہ بھی نماز ہے، لیکن پہلے میں سوچوں کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں اور اس کے اندر کیا ہے، اس سے مجھے کیا ملے گا، اور میں اپنا ذہن بنا کر پھر اس میں نماز میں کھڑا ہو جاؤں تو اس کا کیا ہوگا؟ فرق ہوگا نا۔ تو حضرت نے فرمایا چلو نماز کے لیے ذہن بناتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بالکل ہماری گویا کہ ان روزمرہ کے دینی باتیں ہیں جس کو لوگ نظر انداز کر لیتے ہیں، یا اس کی گویا کہ وہ نہیں کرتے، قدر نہیں کرتے۔ مثلا دعا کو لے لیں، آج کل اصل دعا کے کنسپٹ سے اتنی زیادہ دوری ہے کہ اس دعا سے ملنے کا یقین ہی نہیں ہے۔ صحیح بات کرتا ہوں، صرف اور صرف ایک عادت پوری کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں، بس وہ ٹھیک ہے میری عادت ہے کہ میں نے نماز کے بعد ہاتھ اٹھانے ہیں، اور اس میں ذرہ بر بھی یقین نہیں ہوتا کہ دعا قبول بھی ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، نتیجتاً وہ صرف ایک علامتی قسم کی چیز رہ جاتی ہے، اس کے اندر کوئی جان نہیں ہوتی۔ اب اگر میری یہ کوشش ہو کہ میں دعا کے بارے میں جان لوں کہ دعا کیا چیز ہے اور دعا پہ کیا ملتا ہے، اور دعا پر میرا یقین آ جائے، اس وقت اللہ پاک مجھے کتنے موقع دے رہے ہیں دعا کرنے کا؟ اب یہ سارے موقع کام کے بن جائیں گے۔ اس وقت میں آپ کو کوئی وظیفہ بتا دوں نا، صحیح بات کرتا ہوں کہ آپ اس کی قدر کریں گے، لیکن دعا کوئی بتا دوں تو آپ اس کی قدر نہیں کریں۔ بالکل، کیوں مفتی صاحب غلط تو نہیں کیا؟ سارے بالکل ایسے ہی ہوگا، حالانکہ وظیفہ کا دعا کے مقابلے میں کیا مقام ہے؟ اصل تو دعا ہے، فادعونی استجب لکم۔ تو یہ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء والعبادہ، یہ ساری چیزیں مطلب جو ہے نا ہمارے سامنے ہیں، لیکن دعا کے بارے میں ہم لوگوں کا وہ یقین نہیں ہے۔ اب دعا سے بڑھ کر پھر آپ آگے پیچھے جائیں۔ میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ نماز کو صحیح بنانے کے لیے ایک نفسیاتی ترتیب ہے، نفسیاتی ترتیب۔ ویسے تو علمی ترتیب اور ہے، لیکن نفسیاتی ترتیب یہ ہے کہ جس سے ہم متاثر ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو آسان ترین طریقہ ہے درست کرنے کا اس کا، وہ پہلے دعا کو درست کرو، کیونکہ دعا ایسی چیز ہے جب انسان دعا مانگتا ہے تو اس کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں کسی کے سامنے ہوں، گویا کہ اس کے سامنے ہونے کا گویا کہ اس کو ایک لاشعوری احساس جلدی حاصل ہو سکتا ہے اگر اس پہ محنت کر لے کہ میں کسی کے سامنے ہوں۔ کیونکہ آپ کسی چیز مانگ رہے ہیں نا، تو مانگ رہے کا مطلب اس سامنے کوئی ہونا چاہیے، مخاطب کا تو کوئی مطلب تصور تو ہوگا نا پھر اس کا۔ تو اب اس مخاطب کے تصور سے آپ کی دعا بن جائے گی کہ میں کسی سے مانگ رہا ہوں۔ تو اب دیکھیں، ہم یہ سب سے آخری عمل ہے نماز میں، اس کے بعد سلام ہے۔ اچھا، یہ ٹھیک ہو جائے، اس کے بعد پھر یہ درود شریف، یہ بھی دعا کی ایک صورت ہے، اللہم صلی علی محمد۔ تو تھوڑا سا پیچھے آ جاؤ، تو پھر اب درود پاک کو مطلب اس میں درست کر لو، پھر اس کے بعد اتحیات کو آپ درست کر لو، کیوں اتحاد بھی ظاہری حاضری کی ایک صورت ہے۔ ہاں جی، پھر اس کے بعد سجدہ کو درست کر لو، مطلب کیوں سجدہ میں انسان سامنے پڑتا ہے، پھر اس کے بعد رکوع کو درست کر لو، پھر اس کے بعد قیام کو درست کر لو، پھر اس کے بعد آخر میں نیت کو۔ حالانکہ نیت سب سے پہلے ہے، لیکن عمل کی نیت سے جب آپ دیکھیں گے نا تو وہ جو ہے نا، وہ نیت کے پیچھے جتنے کچھ ہے وہ آپ سب ان بلبلیوں میں بول جاتے ہیں۔ لیکن جب اس وقت آپ نے سب سے آسان چیز جس کو درست کر سکتے آپ نے کر لیا، تو اس کے ذریعے سے آہستہ 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 اس چیز کو بھی جب اس تک آ جائیں گے تو آپ اس کو بھی درست کر لیں گے۔ تو اگر آپ نے نماز کے ان تمام ارکان کو، اس کے اندر کیا یعنی انسان کو مطلب کیفیت ہونی چاہیے اس کی ادائیگی کے دوران، تو یہ جس وقت انسان کو حاصل ہو جائے تو پوری نماز اس کی نماز بن جائے گی۔ ابھی میرے خیال میں کل ہی میں ایک خاتون نے مجھے میسج کیا تھا
کہ میرے لیے دعا کرے کہ اللہ مجھے ہدایت عطا فرمائے. بہت اچھا جذبہ ہے، یقیناً قدردانی کی بات ہے. میں نے فوراً اس کو لکھا کہ میں نے کہا کہ آپ جس وقت نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتی ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، تو اس میں سراپا دعا بن جائے. آپ اس وقت آپ جاگ جائیں، مطلب کہ میں کچھ کر رہی ہوں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. میں نے کہا ایک تو یہ کر لو نماز کے اندر، اور دوسرا یہ کر لو کہ جب نماز کے بعد دعا مانگتی ہو تو اس وقت یہ دعا کرے کہ اللہم ارنا الحق الحق وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابہ. ہاں جی، یہ مطلب یہ دعا ساتھ کر لو. تو اس کے ذریعے سے انشاءاللہ اللہ پاک کے جو رحمت کے دروازے ہدایت کے لیے جو ہیں وہ آپ کے لیے کھل جائیں گے. تو بہت خوش ہو گئی کہ تب میں انشاءاللہ اس پر عمل کروں گی. اب یہ ایسی چیزیں جو کہ عام موجود ہیں، مطلب اس کے لیے کسی کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. کیا میرے کہنے سے وہ چیز پیدا ہو گئی؟ میرے کہنے سے تو وہ چیز پیدا نہیں ہوئی، وہ چیز پہلے سے موجود ہے، صرف اس کو میں نے یاد دہانی کرا دی. اور یہ قرآن کا حکم ہے، فذکر ان ذکر تنفع المؤمنین. یاد دہانی کر کے کیا جی کیجیے، اس سے مومنین کو نفع ہوتا ہے. لہٰذا صرف یاد دہانی سے ہی انسان کو وہ جو چیزیں ہیں جو ماشاءاللہ اس کے اندر جو چیزیں موجود ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. تو یہاں پر اب ایک ایک کر کے بتایا جا رہا ہے. اقامت الصلاۃ، نماز پڑھنے کے لیے قرآن پاک میں جا بجائے اقامت الصلاۃ نماز کو قائم کرنے کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی صرف نماز پڑھنے کے نہیں بلکہ نماز کو اس کے آداب اور ارکان و سنن کے ساتھ ادا کرنے کے. اس بنا پر نماز میں اطمینان، ارکان کا اعتدال، باطن و خشوع خضوع ملحوظ رکھنا چاہیے، جس کے بغیر نماز ناقص رہے گی.